نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ اس چھوٹے سے جملے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی پوری حقیقت کو سمو کر رکھ دیا ہے۔ دو لفظ ہیں اس میں، اجنبی اور راہ چلتا مسافر۔ اجنبی کی حقیقت معلوم کرنی ہو تو ذرا اس شخص سے ملیے جس نے یو اے کے اندر 10-20 برس گزارے ہوں، اور پھر اچانک اسے ایک دن کہہ دیا جائے کہ تم نے نوکری تمہاری ختم ہے، تمہیں یہاں سے واپس جانا ہے، 2-4 دن کا وقت ہے تمہارے پاس، اپنا سامان سمیٹ لو اور رخصت ہو جاؤ۔ جس طرح اس شخص کے لیے یہ شہر، یہ گلیاں ویرانہ اور اجنبی بن جاتی ہیں، اس طرح ہمارے لیے دنیا ویرانہ اور اجنبی ہونی چاہیے۔ یوں تو پہلے بھی وہ یو اے کے اندر اجنبی ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو جانے کا یقین نہیں ہوتا، اور جب جانے کے یقین کے بعد ذرا اس سے اس کی حالت پوچھئے کہ وہ کمرہ، وہ مکان، وہ شہر، وہ گلیاں، وہ جگہ سب اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں، اور کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا، کیونکہ وہ کہتا ہے اب تو میں یہاں پہ اجنبی ہوں، مجھے 2-4 روز میں چلے جانا ہے۔ میں نے ہی اگر مسافر کا حال دیکھنا ہو تو ذرا بس اسٹیشن پہ دیکھیے، ذرا ریلوے اسٹیشن پہ دیکھیے، ایئرپورٹ پر دیکھیے، وہاں آپ دیکھیں گے کوئی شخص بھی وہاں کی رعنائیوں اور رونقوں پہ جی لگا کے بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ اس کی نظر جو ہے یا بس کی طرف ہوتی ہے، یا گاڑی کی طرف، یا جہاز کی طرف، اور اسے فکر ہوتی ہے کہیں میری گاڑی، کہیں میری بس اور جہاز چھوٹ نہ جائے۔ دبئی جیسے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہم نے دیکھا کہ لوگ ایک ایک چادر بچھا کر نیچے لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ان کو بیڈ میسر نہیں، سہولت میسر نہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں 2-4 گھنٹے گزارنے ہیں اور پھر انہیں آگے چلے جانا ہے۔ بے نہیں میرے محترم دوستو، یہ دنیا راہ گزر ہے، ہم راہ چلتے مسافر ہیں۔ راہ چلتا مسافر راہ کی رونقوں، رعنائیوں اور خوبصورتیوں میں دل لگا کے بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ ایک نظر دیکھتا ہوا آگے گزر جاتا ہے۔ یہ دنیا ہماری گزرگاہ ہے، دنیا کے اندر رہنا تو ہے کیونکہ مجبوری ہے۔ یہ دنیا کی مثال ہمارے لیے ایسی ہے جیسے کشتی پانی کے اندر چلتی ہے، کشتی کی گزرگاہ پانی ہے، پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی، لیکن پانی اگر کشتی کے اندر آئے گا تو کشتی ڈوب جائے گی، اور اوپر چلتی رہے گی تو آسانی کے ساتھ منزل تک پہنچ جائے گی۔ بین ہی دنیا ہمارے لیے پانی ہے، ہم اس کی کشتی ہیں۔ اگر دنیا ہی میں چلنا ہے اور کہیں چلنے کی جگہ نہیں، لیکن دنیا اگر ہمارے دل کے اندر آئی تو ہم ڈوب جائیں گے، اور دنیا اگر کے اوپر ہم چلتے رہے تو انشاءاللہ خیریت سے اپنی آخرت کی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ہے میرے محترم دوستو دنیا کی حقیقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، دیکھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گھر کی دیوار پر پردے لٹکائے ہوئے ہیں۔ کہا کہ عائشہ یہ کیا ہے، ان کو اتار دو، مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن حضور کو ملنے آتے ہیں، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے، قمیض مبارک آپ نے اتار رکھی ہے، اور جسم پر چٹائی کے نشان نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ گھر کا پورا سامان جو ہے، ایک تکیہ ہے، ایک چٹائی ہے، یا کھانے کے 1-2 برتن ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر عمر رو پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا ہوا؟ عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پہ رویا کہ کیسر و کسریٰ جو ہیں کافر بادشاہ، وہ دنیا کے اندر اتنی عیش کریں، اور آپ کا یہ حال کہ آپ کو چند برتن بھی میسر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، عمر کی یہ بات سن کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ عمر ابھی تک نہیں سمجھے، اگر میں چاہتا تو مدینے کے پہاڑ جو ہے سونا بن کر میرے ساتھ چلتے، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ عمر ہمارے لیے تو آخرت ہے، دنیا تو گزرگاہ ہے۔
یہ ہے میرے محترم بھائی اور دنیا کی حقیقت۔ حضور تشریف لائے گھر میں، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ جو بکری ذبح کی تھی کیا اس میں سے کچھ بچا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک ران ہی بچی ہے، باقی تو سارا تقسیم کر دیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ اصل میں بچا تو وہ ہے جو تقسیم کر دیا، یہ ران تو ہم کھا کے ضائع کر دیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، اجنبی اور راہ چلتا مسافر ہمیشہ اپنا سامان وہاں پہ جمع کرتا ہے جہاں اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہاں ہمیشہ رہے گا اور بحفاظت رہے گا۔ تو ہمارے سامان کی حفاظت کی جگہ اصل میں آخرت ہے۔ ہمیں جو کچھ جمع کرنا ہے وہ آخرت میں جمع کرنا ہے، جو کچھ بچانا ہے وہ آخرت کے لیے بچانا ہے، اور جو کچھ ہم نے پانا ہے وہ آخرت میں پانا ہے۔ یہ دنیا تو بس ایک گزرگاہ ہے۔ ایک جملے پہ پھر غور کیجئے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اس جملے کو اگر ہم پلے باندھ لیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ عافیت کے ساتھ ہم اس گزرگاہ سے گزر جائیں گے اور کامیابی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچیں گے۔ اللہ مجھے بھی یہ کامیابی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔